بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 20ویں تراویح کے اندر اللہ جل شانہ نے 23ویں پارے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ 23ویں پارے کا آغاز سورہ یاسین کے آیت نمبر 22 سے ہوتا ہے۔ تقریباً 21 آیتیں سورہ یاسین کی اگرچہ 22ویں پارے میں ہیں اور 22ویں آیت سے تیسرے پارے کا آغاز ہے، لیکن ہم نے تراویح کے اندر پوری سورت کو ایک ساتھ ہی رکھا ہے تاکہ اس کا ایک ساتھ ہی تلاوت ہو جائے اور وضاحت بھی ایک ساتھ ہو جائے۔ سورہ یاسین یہ قرآن کریم کی ان قیمتی سورتوں میں سے ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا۔ حدیث میں ہے کہ ہر شے کا کچھ نہ کچھ دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ بعض روایات کے اندر یہ فضیلت اس سورہ مبارکہ کی آئی کہ جو آدمی ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ جل شانہ 10 قرآن کا اجر اس کو عطا فرماتا۔ وہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 دفعہ قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر اس آدمی کو ملتا ہے۔ یہ بعض صورتوں میں یہ فضیلت ہے، جیسے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے بارے میں آپ نے سنا کہ 3 دفعہ پڑھنے پر ایک قرآن کا اجر ملتا ہے۔ سورہ کافرون 4 دفعہ پڑھنے پر یہ جو ہے ایک قرآن کا اجر ملتا ہے۔ ایسے ہی سورہ زلزال 2 دفعہ پڑھنے پر ایک قرآن کا اجر ملتا ہے، اور سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ 10 قرآن کا اجر عطا فرماتا۔ بعض روایات کے اندر یہ ترغیب بھی آئی کہ اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی جو آدمی جس کی وفات کا وقت قریب ہو سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ جل شانہ نزع کی اس کیفیت کو آسان کر دیتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی فضیلت آئی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، دن کے آغاز میں سورہ یاسین کے پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ جل شانہ دن بھر کی حاجات اور مرادوں کو خود پورا کر دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فضیلت لکھی کہ اس کے پڑھنے سے اللہ جل شانہ آدمی پر آنے والی سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں، سخت حالات کو دور کر دیتے ہیں۔ جس طرح خود مردے پر مرنے والے پر موت کی سختی ختم ہو جاتی، ایسے ہی زندہ پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس سے بھی سختیوں کو دور فرما دیتے ہیں، سختیوں کا ازالہ فرماتے ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین ہے جو بڑی فضیلتوں والی سورتوں میں سے ہے۔ ہر آدمی اس کو زبانی یاد کرنے کا اہتمام کرے اور اس کے صبح کے وقت میں پڑھنے کا خود بھی معمول بنائے، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ اس سورت کا اور اس کے بعد آنے والی اس پارے میں جتنی بھی سورتیں ہیں ان سب سورتوں کا جو مضمون ہے وہ تقریباً یکساں ہے۔ سب کے اندر اللہ جل شانہ نے بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے، نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی توحید اور وجود کے مختلف دلائل ان صورتوں کے اندر بیان کیے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے اللہ جل شانہ سب سے پہلے اپنے وجود پر دلائل قائم کرتے ہیں، پھر آخرت کا اثبات، پھر نبوت اور رسالت کا اثبات، کیونکہ اللہ کی وجود پر ایمان لانا یہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ جب تک انسان اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہ کرتا ہو بعد کی چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، چونکہ اس قرآن کے اولین مخاطب مشرکین تھے جو اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اس لیے جا بجا اللہ جل شانہ نے مختلف دلائل کے ذریعے اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور اپنی یکتائی اور اپنی وجود کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اس کائنات، اس نظام کو پیدا کیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے یہ بھی سورہ مبارکہ بھی تقریباً انہی مضامین کو لیے ہوئے ہیں۔
اللہ جل شانہ نے اپنے وجود اور قدرت پر اور توحید پر 3 دلائل اس صورت کے اندر قائم کی۔ پہلی دلیل دی آیت نمبر 33 کے اندر وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، یہ لوگوں کے لیے ایک مردہ زمین کی اللہ جل شانہ نے مثال دی۔ یہ مردہ زمین کا مطلب ایک زمین جو بنجر ہو چکی، کاش کے قابل نہیں رہتی، اس کے اندر زندگی اور حیات نہیں، لیکن جب اللہ اس پر بارشیں نازل کرتا ہے تو کون وہ ذات ہے جو اس کے اندر زندگی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس سخت پتھریلی زمین پر اللہ سبز و شاداب سبزہ اور کھیت باغات پھلوں کو درختوں کو اگاتا ہے۔ یہ اللہ کی وجود کی اور اللہ کی قدرت کی ایک دلیل تھی۔ دوسری دلیل وآیۃ لہم اللیل، آیت نمبر 37 کے اندر دن اور رات کے آنے جانے کو بیان کیا۔ دنیا کی طاقتیں اس کی اہلیت نہیں رکھتی کہ اپنی مرضی سے جب چاہیں رات کر دیں، جب چاہیں دن کر دیں۔ مصنوعی روشنیاں اپنی جگہ، مصنوعی تاریکی تو ممکن ہے، لیکن جو حقیقی اور قدرتی روشنی اور قدرتی تاریکی ہے وہ جو ہے اللہ ہی کے بس میں، اللہ ہی کے اختیار میں۔ رات کا سکون قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر بھی اللہ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی۔ آج پوری دنیا کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ رات کی تھوڑی دیر کی نیند انسان کو وہ سکون فراہم کرتی ہے جو پورے دن سونے سے بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ دن میں 8 گھنٹہ اگر آپ بندہ سوئے بھی، لیکن رات اگر تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، آدھا 1 گھنٹے کے لیے سو جائے، تو وہ بندے کے اندر نشاط سکون پیدا ہوتا ہے جو دن بھر کے 8 گھنٹے سونے سے حاصل نہیں ہوتا۔ طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی دن کے سونے سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ رات کے سونے سے اللہ جسم میں نشاط اور چستی کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز کو تازہ کر دیتا ہے۔ حفاظ کرام کی یہاں بھی صبح کا جو وقت ہے بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ذہن بھی فریش، بس اوقات حافظوں کو قرآن یاد کرنے والوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ جب سبق یاد کرنا شروع کریں تو فجر کا وقت رکھا کریں، ذہن تازہ ہوتا ہے، جلدی کے ساتھ وہ سبق یاد ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ وہ جو ہے حفظ ہو جاتا ہے اور یاد رکھنا بھی اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ نشاط اور چستی والی رات عطا کی، یہ بھی اپنی قدرت کی دلیل ایک بیان کی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں کشتیوں کو، سمندروں میں چلنے والی بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہازوں کو بطور مثال بیان فرمایا کہ ان کشتیوں کا وجود یہ بھی اللہ کی قدرت پر ایک دلیل ہے۔ دیکھیں نا، پانی کی خاصیت ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھر اور کنکر بھی اگر آپ پانی میں پھینکیں تو اوپر سطح پر نہیں رہے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ لیکن کون وہ ذات ہے کہ جو منوں ٹنوں وزنی جہازوں کو سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے چلاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ٹنوں کی تعداد میں انسان سامان لاد دیتا ہے، مچھلیاں شکار کر کے اس میں رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اس کو اس سطح پر، پانی کی سطح پر، حالانکہ اس کی خاصیت کے اندر ڈبونا ہے، اس کی خاصیت کے اندر ڈبونا ہے۔ اللہ جب چاہے کسی چیز میں کوئی خاصیت پیدا کر دے، جب چاہے اس کو ہٹا دے۔ آگ کی تاثیر جلانے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے خلیل کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے اس کو ٹھنڈا بنا دیا، اس کی تاثیر ہی ختم ہو گئی۔ چھری کی صفت کاٹنے کی تھی، لیکن جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا، چھری نے اپنا کام دکھانے سے انکار کر دیا۔ سمندر اور پانی کی خاصیت ڈبونے کی ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ٹنوں جو ہے نا وزنی جہاز سمندر پر تیرتے ہوئے چلتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرہ اور منظر وہ پیش کر رہے ہوتے۔ یہ مختلف دلائل اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت کی وجود کے طور پر بیان کیا۔ اسی ذیل میں ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے آیت نمبر 32 کے اندر کہ ہم نے ہر چیز کے، بلکہ آیت نمبر 36 کے اندر سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ کوئی چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے 2 قسم کے جوڑے نر اور مادہ کے پیدا نہیں کیے۔
اللہ جل شانہ نے آج سے صدیوں پہلے یہ بات بیان کر دی تھی. دنیا آج اس بات کی قائل ہو رہی ہے کہ ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ نباتات کے اندر، حیوانات کے اندر، جمادات کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے جوڑے جوڑے رکھے. پچھلے دنوں میں ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ برسوں کی تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے پودوں کی بھی رونے کی آوازیں ریکارڈ کر لی. پودے بھی روتے ہیں، یہ نباتات بھی روتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے حیات اور زندگی رکھی. تو ہر چیز کے اندر جوڑے جوڑے پیدا کر دینا. یہاں تک کہ سائنس کہتے ہیں کہ مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ، ایٹم جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے دو جوڑے رکھے، الیکٹران اور پروٹون کے نام سے. یہ دونوں جوڑے موجود ہیں. بجلی کے اندر ٹھنڈا اور گرم کی جوڑے موجود ہیں. نباتات، جمادات، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر اللہ نے جوڑے جوڑے نہ رکھے ہوں. اسی چیز کو اللہ نے صدیوں پہلے بیان فرمایا. آج سائنس اسی بات کو ثابت کر رہی. اگرچہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہیں سائنس کی تائید کی ضرورت ہے، لیکن یہ قرآن کی حقانیت لوگوں کے سامنے خود بخود آ رہی ہے، بغیر کسی اس کی تحقیق کے. اپنے ہی وہ چیزوں کے ذریعے قرآن کریم کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ جو بات صدیوں پہلے بیان کر چکے، آج لوگ اس کے قائل ہوئے. یہ پوری سورہ مبارکہ یہ تقریباً اسی مضمون پر مشتمل ہے. آخرت کا منظرنامہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کھینچا کہ قیامت والے دن ہر ایک کو الگ کر دیا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمین، مجرمین کی صفیں الگ ہوں گی، ایمان والوں کی صفیں الگ ہوں گی. اليوم نختم علی افواہہم، لوگوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، لوگوں کے ہاتھ اس وقت لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، خود پاؤں، ہاتھ پیر، پاؤں، دیگر اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ اللہ جل شانہ نے قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا. یعنی انسان کا قیامت والے دن یہ چاہے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں. دنیا میں اگر کوئی تفتیشی ٹیم اگر تفتیش کرتی ہے تو انسان کے پاس یہ ذریعہ ہوتا ہے کہ منہ بند کر لے، جواب ہی نہ دے. ان کا قیامت والے دن یہ نہیں کر سکے گا. انسان چاہے کہ میں اپنا منہ بند کر دوں، کوئی جواب ہی نہیں دو، بلکہ اللہ خود ہی آپ کے منہ کو بند کر دے گا. وہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں، منہ پر مہر لگا دی جائے گی. اور دیگر اعضاء کو اللہ حکم دے گا جو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ ان کو بند کرنا بھی چاہیں تو بند نہیں کر سکتے، روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے. پاؤں کو کہیں کہ بھائی میرے خلاف گواہی نہیں دے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہوگا. اس سے بہت سے جدید ذہن کے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ، کہ پاؤں کے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے، ہاتھوں کے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے. ہاتھ تو ہاتھ ہے، یہ تو بولتا تو نہیں. پاؤں تو پاؤں ہے، یہ بولنے کی صلاحیت اس کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی. اب دیکھیں نا، منہ بھی تو منہ ہے، وہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. جس رب نے گوشت کے اس ٹکڑے کے اندر گویائی کی طاقت رکھی، وہی رب گوشت کے اس ٹکڑے کے اندر جو ہاتھ کی صورت میں، جو پیر کی صورت میں، وہ رب اس کے اندر بھی گویائی کی طاقت رکھ سکتا. آج کل کی سائنس نے تو لوہے اور ان چیزوں کے اندر بولنے کی صلاحیتیں رکھ دی. ذرا سی کوئی چپ ڈال لیتے ہیں، اس کے اندر گویائی کی طاقت آ جاتی. تو اللہ کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے. تو اللہ کی اختیارات، اللہ کی قدرتیں کہیں زیادہ ہیں. اللہ ان چیزوں کو بھی بولنے کی، گویائی کی طاقت دے سکتا ہے. یہ سب انسان کے خلاف گواہ بنیں گے. ہر اچھے برے عمل کی وہ گواہی دیں. یہاں تک کہ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر کھڑے ہو کر انسان نے وہ عمل کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ بھی اس انسان کے حق میں یا اس انسان کے خلاف گواہی دے. اچھا عمل ہوگا تو زمین کا وہ حصہ گواہی دے، برا عمل ہوگا تو اس کے خلاف گواہی دے. یہ قیامت کا منظرنامہ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر کھینچا. اگلی جو سورہ پڑھی گئی وہ سورہ صافات تھی. صافات صف بنانے والے، اس سے مراد فرشتے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی قسم کھا کر اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھے کھڑے ہیں.
فالزاجرات زجرا، لوگوں کو زبردستی ہنکانے والے، فالتالیات ذکرا، اللہ کی ذکر کی تلاوت کرنے والے. یہ تین قسمیں کھائی. ان الہکم لواحد، پھر فرمایا کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وہی رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہی آسمانوں کا بھی رب، وہی زمین کا بھی رب، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب، اور رب المشارق، مشرق اور مغرب ساری جہتوں کا رب. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. اللہ جل شانہ نے قسمیں کھا کر اپنی توحید کی اور اپنے وجود کی دلائل اس سورہ مبارکہ کے اندر قائم کی. دوسری اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں، یعنی توحید اور آخرت کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کیے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، جو ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اس کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت اسماعیل کے ذبح کا واقعہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فلما بڑی مرادوں کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل عطا کیا. بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس سے متجاوز ہو چکی تھی، بیوی بھی تقریباً اسی عمر کی تھی. اللہ نے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی. رب هب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ جل شانہ نے ایک بردبار حلم والے بچے کی خوشخبری سنائی. یہ مرادوں کے بعد ملا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اپنے بیٹے سے مشورہ لیا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. یہ مشورہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اجازت لے رہے ہوں، بلکہ مشورہ صرف ان کی منشا کو دیکھنے کے لیے تھا کہ وہ کیا جو ہے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں نہیں کرتے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جو کہ والد کے نقش قدم پر گئے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اللہ جل شانہ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا. وہ جو ہے بیٹے کے بجائے ایک مینڈا آسمانوں سے بھیجا گیا جو ان کی جگہ ذبح کیا گیا، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے اس عمل کو ایمان والوں پر لازم کر دیا گیا کہ وہ ہر ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار کو زندہ کریں، اور اسی کی یاد میں ہم قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں. یہ واقعہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا. یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. عام آدمی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت ایک خوشخبری یا بشارت والی ہوتی ہے. اس سے نہ کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی عمل ثابت ہوتا ہے، نہیں اس کے ذریعے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، نہیں اس کے ذریعے کسی کو کوئی الزام دیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں ہم نے دیکھا کہ فلاں نے یہ عمل کیا، بس اسی وقت سے وہ بدگمان ان لوگوں سے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی عمل ہم لوگوں پر کر رکھا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کر رکھی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں کوئی ان کی کوئی نہیں. عاملین کی عملیات کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والے بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے تم پر یہ جادو کر دیا، فلاں نے یہ عمل کر دیا، اور لوگ ان عاملوں کی باتوں پر آ کر اپنے رشتوں ناتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیتے ہیں، سال سے ان کے یہاں آنا جانا متروک کر دیتے ہیں، بدگمانیاں دلوں میں لے لیتے ہیں، طرح طرح کے غلط خیالات دل میں لیتے ہیں. ان چیزوں کی
کوئی حیثیت نہیں. نہیں ان عامل صاحب کی بتلانے سے وہ بات حقیقت اور سچی ہوتی ہے, نہیں آپ کے خواب میں آنے سے وہ بات حقیقت اور سچی ہوتی. تو شیطان کی طرف سے اس قسم کی بات ہے. شریعت نے ہمیں اسی کی بات کی تعلیم دی کہ کسی کے خلاف جب تک باقاعدہ شرعی گواہ نہ ہو آپ اس کے خلاف کوئی نہ الزام لگا سکتے نہ بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر سکتے. بیوی کے کہنے پر دیگر اعزاء اقربا سے بدگمان ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی فضا. حضرت حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے واقعات میں آتا ہے, ایک مرتبہ گھر والی نے کسی خادم کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی کہ اس نے تو یہ جو ہے حرکت کی یا یہ عمل کیا. فوراً اس کو بلا بھیجا, دروازے پر کھڑا کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے تم نے اس پر یہ الزام لگایا ہے, اب تم 2 گواہ پیش کرو. 2 گواہ پیش کرو اپنی بات پر کہ واقعتاً اس نے یہ عمل کیا ہے نہیں. تو بیوی سٹپٹا گئی اور کہنے لگی تو آپ تو منہ پر ہی رسوا کر دیتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ حقیقی عمل یہی, اگر آپ کسی کے حوالے سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو آپ شرعی شہادت سے ثابت کریں, ورنہ بلا وجہ بدگماں ہو کر اس کے خلاف دل میں خیالات پالنا یہ شرعاً ناجائز. حسد ہے, کینہ ہے, اور یہ حسد کینہ یہ ان بیماریوں میں سے ہے جو اللہ کی مغفرت سے آدمی کو دور کر دیتا ہے. یہ مغفرت والی راتوں میں بھی وہ آدمی محروم رہتا ہے, مغفرت والی بڑی راتوں کے اندر بھی وہ آدمی محروم رہتا ہے جو اپنے دل میں حسد اور کینہ پالتا ہے. حسد اور کینہ تو جب تک شرعی شہادت نہ ہو 2 آدمی بطور گواہ دنیا میں اگر آپ نے پیش نہیں کیا کل قیامت میں پیش کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ یہ الزام لگا چکے, یہ بدگمانی اس کے حوالے سے قائم کر چکے. تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کے تہمے انسان کو نہیں لگنا چاہیے. عام امتی کے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہیں ان عاملین کی بتلائی ہوئی باتوں کی رتی برابر کوئی حیثیت ہے, اور اس کی وجہ سے کسی سے بدگماں ہونا چاہیے تو اور زیادہ اس عمل کو قبیح اور برا کر دیتا ہے, جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ بھائی فلاں عامل صاحب نے بتلا دیے کہ بھائی اس نے یہ سفلی کرا رکھا ہے, بس اب اس کی بات پر ایسی یقین کر لی کہ وہ جتنی یقین اللہ کے کلام پر بھی نہیں ہوتی ہماری. اللہ معاف کرے. یہ سوچ اس قسم کی مزاج ہمارے بن چکے ہیں. اللہ جل شانہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بالخصوص خواتین کو اللہ جو ہے نا ہدایت عطا فرمائے جو اس قسم کا مزاج پال کر مردوں کو بھی جو ہے نا غلط راہ پر ڈالتی ہیں, اور ان کی باتوں پر آ کر وہ مرد حضرات بھی اپنے اعزاء اقربا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں, ان سے دور ہو کر رہ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ان چیزوں کی طرف تعویذ گنڈوں کی طرف رغبت کی ہماری خواتین کو ہوتی ہے. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں, کوئی حقیقت نہیں. زیادہ ایک علاج کی ایک چیز ہے, بس تعویذ بطور علاج اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے کسی چیز کو ثابت کر دینا, کسی کے خلاف کوئی بات دل میں پال لینا, بدگماں ہو جانا, یہ سب بے اصل باتیں ہیں, خلاف شریعت باتیں ہیں. شریعت میں ان باتوں کا کوئی نہ تصور ہے نہ جواز, بلکہ حرام اور گناہ کے زمرے میں داخل. دنیا میں اگرچہ ہم کچھ نہ کر سکیں, آخرت میں پھر ثابت کرنا پڑے گا, آخرت میں پھر جواب دہی کرنی پڑے گی. اللہ جو ہے صحیح سمجھ نصیب فرمائے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اسی ذیل میں, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. اگلی سورہ مبارکہ سورہ صاد ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً اس پارے کی تمام صورتیں مضامین کے اعتبار سے یکسانیت رکھتی ہیں, چونکہ ساری مکی صورتیں ہیں, اور مکی صورتوں کے اندر 3 ہی قسم کے مضامین اللہ بیان فرماتا ہے. ایک عقیدہ آخرت کو یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے مراحل کو بیان فرمایا جاتا ہے. نمبر 2 اللہ کی توحید وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے, اور نمبر 3 جو ہے نا نبوت اور رسالت کا عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے. اس صورت کے اندر سورہ صاد ہے. سورہ صاد یہ حروف مقطعات میں سے سب سے پہلی آیت کے ذریعے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا اثبات کیا. پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہیں, تذکرہ ہے. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب. اس
صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ جو واقعہ جس نبی کا بیان کیا گیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. اللہ جل شانہ نے جو معجزات ان کو عطا کیے سورہ نمل اور اس جیسی صورتوں کے اندر آ چکا ہے. میں نے پچھلی درس کے اندر بھی عرض کیا تھا اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ایک بڑا معجزہ عطا کیا تھا وہ خوبصورت آوازی کا حسن صوت کا تھا. اس آیت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس کو ذکر فرمایا انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد کے تابع کر دیا. یسبحن بالعشی والاشراق کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام صبح شام تسبیح بیان کرتے، تسبیح پڑھتے یا زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ جھومنے لگ جاتے. والطیر محشورا، پرندوں کے جھنڈ جمع ہو جاتے جو آپ کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں، آپ کی تلاوت پر جھومتے رہتے. کل لہ اواب، یہ ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا. اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والی آزمائش کو بیان کیا. حضرت ایوب علیہ السلام ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے بڑی آزمائشیں آئیں. شروع میں اللہ نے ہر قسم کی مال و دولت کی فراوانی دی تھی، اولاد کی کثرت، باغات، نوکر چاکر، ہر چیز کی کثرت تھی. لیکن پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ وہ سب چھن گیا، اولاد بھی سب انتقال کر گئی اور پھر طرح طرح کی بیماریوں میں رہے. 18 سال تک یہ ابتلا اور آزمائش. لیکن پھر بھی وہ سابقہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے اور صبر و شکر ہی ان کی زبانوں پر. یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس واقعے کے ذریعے ہمیں بھی نصیحت ہے کہ دیکھیں حالات ایک جیسے انسان پر نہیں رہتے، کبھی اچھے تو کبھی برے. انسان پر اچھے حالات بھی آتے ہیں، کبھی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں. جب اب کبھی اچھے حالات آئے تو اس وقت اللہ کو یاد رکھو. برے حالات میں اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ ہوگا. برے حالات میں شکوے شکایات کو اپنے قریب آنے نہ دو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، شکوے یاد آ جاتے ہیں، پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں. لیکن اتنے سالوں تک جو ہم نے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کی وہ ہماری زبان پر نہیں رہتا. ذرا سی تکلیف کیا آئی وہ غرن جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کل ہی ایک خاتون کا فون آیا اپنے جو ہے نا بیٹے کے حوالے سے کہنے لگی کہ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بعد میں کاروبار وہ ہونے لگا، بچہ دیندار، عبادت گزار، تہجد گزار، سب کچھ تھا، لیکن جب کاروبار صحیح چلنے لگا تو اب اس کی زبان پر طرح طرح کی باتیں آنے لگی، طرح طرح کی جو ہے نا وسوسے اس کی زبان پر آ گئے، نمازیں اس نے چھوڑ دی، شکوے شکایات اللہ سے اس کی زبان پر آ گئے. یہی المیہ، یہی طبیعت ہم لوگوں کی بن چکی ہے. جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم اس وقت تو چلو صحیح رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ذرا سی آزمائش آتی ہے ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کے مقرب بندے کون ہو سکتے ہیں؟ جب ان پر حالات آئے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی. تو یہ حالات زندگی کا حصہ ہے. ان حالات میں انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اللہ ان چیزوں کا ازالہ کر دیتے ہیں، دوبارہ سے راحتیں ملتی. اور قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی. آج رات ہے تو دن ضرور آئے گا، صبح کا اجالا ضرور ہوگا، اور رات کی تاریکیاں اور رات کی ظلمتیں ضرور دور ہوں گی. 18 سال تک یہ ابتلا اور آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام پر رہی. بالآخر اللہ نے دوبارہ سے جو ہے وہ ساری فراوانیاں، وہ ساری نعمتیں عطا کی، جو تکلیفیں تھی اللہ نے اس کا ازالہ فرمایا. اگلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ زمر. اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے قیامت کا حال بیان کیا. زمر کے معنی جماعت اور گروہ کے آتے ہیں. اس میں اللہ جل شانہ نے اہل جنت کا گروہ اور اہل جہنم کے 2 گروہ، ان 2 گروہوں کو بیان کیا. آخرت کا منظرنامہ، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل. آیت نمبر 6 کے اندر خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، پھر مختلف جوڑے بنائے. وانزل لکم من الانعام 8 ازواج، 8 قسم کے چوپائے اللہ نے تمہیں عطا کیے. یہ ان چوپاؤں کا ذکر ہے جنہیں ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ چوپائے اور جانور تو اللہ کی انگنت ہیں. جنہیں ہم عموماً استعمال کرتے ہیں وہ 8 قسم کے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ کے
اندر تخلیق انسانی کے مختلف مراحل فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر اللہ نے پیدا کیا. یہ 3 تاریکیاں کیا ہیں؟ ماں کے پیٹ کی تاریکی، پھر جھلی، پھر اس کے بعد بچے دانی. یہ 3 طرح کی تاریکیوں اور جھلیوں کے اندر انسان کی پرورش ہوتی ہے. پھر اللہ جل شانہ اسے دنیا میں لے آتے ہیں. یہ سب اللہ جل شانہ کی تخلیق کے مراحل جو ان آیات میں اللہ بیان فرما رہا ہے. اور اس سے بھی ہمیں پیغام یہی ہے کہ ہر حال میں انسان اپنے رب کے ساتھ خود کو جوڑے رکھے. اللہ کی نعمتوں کی شکر اور قدردانی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے. غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کے ساتھ لو لگانے سے خود کو بچائے، گریز کرے، اجتناب کرے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.